کیا بولنے سے فرق نہیں پڑتا؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ زبان کے صرف کچھ جملے ادا کرنا، کچھ کلمات کا ادا کرنا، اس کے وجہ سے بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ کتنا فرق پڑے گا آپ غور کرو۔ یہی صرف 3 انچ کا زبان کا ٹکڑا جو ہمارے منہ میں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہو جائے گا۔ کیسے کیسے فرق ہو جائے گا؟ جیسا کہ یہی زبان، اسی زبان سے چند کلمات کا ادا کرنا۔ کون سے کلمات؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ایک کلمہ ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ایک کلمے کو اگر ادا کر دیے، اس کا اقرار کر لیے، تو وہ کون ہو گیا؟ مسلمان۔ کون ہو گیا جی؟ مسلمان۔ پھر یہی ایک کلمہ زبان سے جو ادا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ بولنے سے کیا فرق پڑا؟ بہت کچھ فرق ہو گیا۔ صرف ایک لفظ بولنے سے انسان مومن بن گیا، وہی ایک لفظ کا انکار کرنے سے کافر بن گیا۔ اس کی وجہ سے جنتی بن گیا، اس کی وجہ سے جہنمی بن گیا۔ کتنا فرق! یہی وہ زبان ہے، انسان کو جنتی بھی بناتی ہے، انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے۔ پھر بولنے سے کیا ہوتا؟ بولنے سے کیا فرق پڑتا؟ کیسے کیسے فرق ہوتا؟ جس کی بھی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، صرف ایک کلمہ، ایک جملہ ادا کرنے سے ایک نئی زندگی بنتی ہے، نیا رشتہ بنتا ہے، نیا خاندان شروع ہوتا ہے۔ وہی زبان سے ادا ہونے والا ایک کلمہ قبول ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ صرف بولتے ہیں، دلہن بھی بولتی ہاں مجھے قبول ہے، دلہا بھی بولتا ہاں مجھے قبول ہے۔ صرف قبول ہے، ایک لفظ انسان کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا رشتہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی زبان کا اگر غلط استعمال کریں گے، جہاں قبول ہے بنا تو میاں بیوی بن گئے، وہیں پر اگر طلاق بول دیا، غلط استعمال کر دیا، تو پھر وہیں پر زندگی ٹوٹ جاتی ہے، وہیں پر زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کلمہ، یہ زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات بہت کچھ معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ پھر یہی جملہ، آئندہ میں اور بھی مثالیں دوں گا آپ کو، یہی جملہ انسان کی زندگی میں، انسان کے اپنے گھروں میں چین و سکون لاتا ہے، اور یہی ایک جملہ جو کہ زبان سے ادا ہونے والا گھروں میں فساد برپا کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بلکہ گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ صرف یہی زبان، یہی زبان پورے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی لڑائیاں جھگڑے رشتے ٹوٹنے تک چلے جاتے ہیں، یا پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں، یا کورٹ اور کیس تک چلے جاتے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم پورا پوچھیں گے، لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ شروع ہوتی ہے صرف زبان سے۔ زبان سے ایک بات بول دیتے ہیں، چاہے وہ بات شوہر کی طرف سے، یا بیوی کی طرف سے، یا ساس کی طرف سے، یا سسرال والوں کی طرف سے، ایک بات جو نکلتا ہے، وہی بات چھوٹی 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 بات بن کر بڑی بن جاتی ہے، پھر وہ زندگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، میاں بیوی کے طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کسی کے اوپر ساس کا ظلم ہوا تو کسی کے اوپر بہو کا ظلم ہوا، کسی کے اوپر شوہر کا ظلم ہوا۔ یہ سب ظلم کیسے ہوتا ہے؟ صرف زبان کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح یہ زبان اتنی خطرناک ہے، جیسا کہ ہم بار بار سنتے بھی ہیں نا، کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، مار ہوتا ہے، وہ زخم جلدی سے مٹ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پر خون نکلا، زخم ہوا، 1 مہینہ، 15 دن، 8 دن، 2 مہینے، اس کے بعد وہ زخم مٹ جاتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے۔ لیکن جو زبان سے زخم کیا جاتا ہے، زبان کے ذریعے سے کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، جب کسی کو اس زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ تکلیف پھر مرتے دم تک یاد رہتی ہے، پھر مرتے دم تک اس کی تکلیف نہیں جاتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ زبان ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان مومن اور کافر بن جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے میاں بیوی بنتے ہیں، تو اسی زبان کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم، اسی زبان کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے گالیاں دی جاتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے ہنسی اور مذاق بھی کیا جاتا، اسی زبان کی وجہ سے مار پیٹ بھی ہوتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان قتل بھی کیا جاتا۔
آج قتل بھی ہوتا ہے. کس لیے؟ صرف اسی وجہ سے. اچھا، اسی زبان کا صحیح استعمال کرنے سے ایک آدمی کی زندگی بچ سکتی ہے، اسی زبان کے غلط استعمال سے ایک آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، موت کے منہ میں جا سکتا ہے. کیسے؟ اگر کسی کے خلاف گواہی دے دیا، کوئی جھوٹی گواہی دے دیا تو اسے پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے خلاف گواہی نہیں دیا، سچ بولا کہیں پر کورٹ میں، کیس میں، تو اس کو سزا سے وہ آزاد ہو سکتا ہے، اس کو ایک اچھی راحت والی زندگی مل سکتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ہے زبان. اچھا، اب اس زبان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 18، سورہ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ترجمہ کیا ہے؟ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. ہمارے پاس زبان ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس نگہبان بھی موجود ہے. نگہبان کا مطلب دیکھنے والا، اس کو لکھنے والا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے فرشتے بھی موجود ہیں. یعنی زبان سے تم ایک لفظ نہیں نکالتے لیکن اس کو محفوظ کرنے والا، اس کو لکھنے والا بھی موجود ہے. اگر یہ بات یاد رہے نا ہر مسلمان کو، چاہے وہ راستے میں، چاہے وہ کاروبار میں، چاہے وہ گھر میں، جہاں بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کو گالیاں دینے والا ہو، کسی کو تانے دینے والا ہو، کسی پر ظلم کرنے والا ہو، اگر اسے یہ بات یاد رہیں کہ دیکھ تجھے اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا لیکن زبان کے ساتھ ساتھ ایک لکھنے والا، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی دیا، اس کو بھی یاد رکھ. اگر یہ بات یاد رہے تو کوئی اپنی زبان سے گندی گالی نہیں نکالتا، کوئی اپنی بیوی کو گندی گالیاں نہیں دیتا، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر یا اپنے ساس، اپنے سسرال کے خلاف کچھ بول سکتی ہے، نہ کوئی غیبت کر سکتے ہیں، نہ کوئی چغلی کر سکتے ہیں، نہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں. اگر اسے یہ بات یاد رہے کہ نہیں ایک فرشتہ بھی ہے جو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک لفظ بھی تم نکالتے، صرف ایک لفظ لا بولے صرف لکھ لیتا فوراً.